بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ لوگوں نے قبول کر لیا۔ اور جب سب پارٹیوں نے قبول کر لیا تو وہ کیا کہتے تھے کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، تو قاضی نے ان دونوں کے قبولیت کے فیصلے کو ہی قبول کر لیا اور وہی فیصلہ سنا دیا جو ان دونوں کو قبول تھا۔ تو ویسے تو ایک بات کہتے ہیں کہ پنچایتوں کے آئین نہیں ہوتے، تو وہاں پہ قانون اور آئین کی ضرورت نہیں ہوتی، پنچایت ہوئی، جو جس نے مشورہ دیا اس کے مطابق جو سب ایگری کر گئے اس پہ سب نے مان لیا۔ تو یہ آج ہمارے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے ساتھ ہوا ہے۔ اور عمران خان صاحب کیا میر جعفروں کو سزا دیں گے؟ انہوں نے ایک خطاب فرمایا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور وزیر اعظم صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں آرمی چیف سے اور امریکی سفیر سے، اور امریکی سفیر کی لکیریں نکلوا دی ہیں ہمارے صدر صاحب نے۔ اور جناب کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا تو کر لیا ہم نے، لیکن کوئلہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ اور دانیہ شاہ نے کیا عدت توڑ دی ہے؟ اور جناب کوکو 6 سال سے ضمانت کے باوجود جیل میں ہے، اس کو کون چھڑوائے گا؟ تو جناب آج وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے تو کل ہی فیصلہ دے دیا تھا کہ آپ وہاں پر دوبارہ ووٹنگ کرائیں اور اس کا فیصلہ کر لیں، لیکن پی ٹی آئی اور وزارت اعلیٰ کے امیدوار جو ہیں پرویز الہی صاحب، وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ اور پرویز الہی صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے تو کل ہی اعلان کر دیا تھا کہ ہمیں سپریم کورٹ سے لازمی ریلیف مل جائے گا۔ اچھا، انہوں نے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کی تھی۔ ویسے تو وکیل اپنے موکل کو یہی کہتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے موکل سے زیادہ آ کے میڈیا کو بتایا تھا، یعنی ہمیں بتایا تھا، عوام کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ سے ہمیں لازمی ریلیف مل جائے گا۔ اور آج سپریم کورٹ پہنچ گئے، بڑا گرما گرمی رہی، ایک سیشن، پھر دوسرا سیشن، پھر تیسرا سیشن، اور پھر عدالت نے حکم فرمایا کہ 3 مہینوں کا جو مسئلہ تھا وہ ہم نے 3 سیشن میں حل کر دیا۔ اور حل کیسے کر دیا؟ انہوں نے دونوں پارٹیوں سے حل پوچھا کہ آپ بتائیں کیا حل ہے۔ پہلے 2 آپشن دیے، انہوں نے کہا 2 آپشن ہیں کہ کیا ہم آج ہی یا کل فوری طور پہ الیکشن کرا دیں، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ 17 جولائی تک، جو پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ تھی کہ چونکہ ضمنی الیکشن ہونا ہے اور ان کا خیال ہے کہ وہ جیت جائیں گے، تو اس لیے اس کا انتظار کر لیا جائے اور اس وقت تک حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھا جائے۔ تو اس میں بھی پھر ایک ایشو تھا کہ کیا حمزہ شہباز نگران وزیر اعلیٰ ہوں گے؟ تو عدالت نے فرمایا کہ نہیں، وہ نگران کا لفظ ہم استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہم ایسا لفظ استعمال کریں گے جو دونوں فریقین کو قابل قبول ہو۔ اچھا، عدالت جو ہے نا وہ بڑا ہی رحم دلی کا مظاہرہ کرتی ہے اور بڑا خیال رکھتی ہے۔ ہم تو سنتے تھے کہ عدالت جو ہوتی ہے، قانون جو ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے، اور جو قانون میں لکھا ہوا ہے وہ صرف اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، لیکن ہماری عدالتیں بہت ہی رحم دل ہیں اور بڑا ہی خیال کرتی ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اور کیا اتنے دن صوبہ جو ہے بغیر وزیر اعلیٰ کے چلتا رہے گا۔ یہ ساری چیزیں عدالت کو بڑا خیال ہوتا ہے۔ مطلب جس طرح ہمارے ملک میں ویسے بھی آپ کو پتہ نا، ہمارے تو اکانومی کو چلانے کے لیے، فارن افیئرس کو چلانے کے لیے، چونکہ ہماری حکومتیں بڑے نالائق ہیں اصل میں نا، ہماری جو سویلین حکومت ہوتی ہے وہ انتہائی نالائق ہوتی ہے، وہ کام نہیں چلا سکتی، نہ خارجہ پالیسی چلا سکتی، نہ اکانومی چلا سکتی، نہ سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھ سکتی ہے، تو وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا پڑتی ہیں۔ ہمارے آرمی چیف اکثر جو ہے دوروں پر ہوتے ہیں اور وہ جا کے مسائل کو حل کرتے ہیں، چاہے ہم نے لون لینا ہو، چاہے کوئی اور مسئلہ ہو، تو وہ بیچارے جاتے ہیں تو مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح میرا خیال ہے ہماری عدالتوں کا بھی خیال یہ ہے کہ چونکہ حکومتیں بڑی نالائق ہیں اور پارلیمنٹ تو کام کرتی نہیں ہے، تو اس لیے وہ بہت سی چیزیں جو ہے نا خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ دے دیا تو کیا ہوگا، اور یہ لوگ کیا کہیں گے، اور عوامی امنگیں کیا ہیں۔ بلکہ بعض کا تو ایسے ایسے ریمارکس آئے ہیں عدالتوں میں کہ ہم کوئی مناسب فیصلہ دیں گے۔ اچھا، ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے سن کے کہ کیا جو بک میں لکھا ہوا ہے آئین اور قانون میں، کیا وہ مناسب نہیں ہوتا؟ اچھا، تو پھر آج ریمارکس آئے کہ یہ انا کا نہیں ملک کا مسئلہ ہے۔ اچھا، میرے خیال میں تو یہ سمپل سا ایک قانون کا سوال تھا کہ اس میں کیا ڈیسیژن ہونا چاہیے۔ یہ ایک بک ہے جناب، میرے خیال میں تو مجھ جیسے ایک کم علم انسان کا خیال یہ ہے۔ اچھا، میں ویسے اپنے آپ کو نا وہ اپنا آئین اور قانون سے محبت اور قانونی معاملات سے محبت کے لیے آج میں نے کالا کوٹ پہن لیا۔ میں نے کہا یار آج کالا کوٹ پہن کے کرتے ہیں، ذرا لگے کہ مجھے بھی، وکیلوں کا ہوتا ہے نا ڈریس، تو مجھے بھی بڑا نا قانون سے محبت ہے۔ تو میں تو یہ بک ایک ہے جس کو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو آئینی مسائل ہیں ان کا حل اس میں ہے۔
اچھا اس میں بہت سی چیزیں شاید نہ بھی ہوں، جو سماجی مسائل ہوتے ہیں اس میں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن پارلیمنٹ نے جو بنایا ہوا ہے یہ ایک بک ہے چھوٹی سی. اچھا اگر اس کی نہیں ضرورت، اگر مطلب اتنے بڑے بڑے معاملات میں جہاں آئینی اور قانونی معاملات آ جاتے ہیں، اگر وہاں بھی نہیں اس کی ضرورت سمجھی جاتی اور یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ مناسب فیصلہ دینا ہے اور ایسا فیصلہ دینا ہے کہ جو دونوں فریقین کو قابل قبول ہو، تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سائڈ پر کر دیں. اور اوپن جیسے پنچایتوں میں ہوتا ہے کہ چودھری صاحب بیٹھے ہیں پنڈ کے اور ان کے ساتھ جو بھی ذرا اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ ساتھ بیٹھ جائیں چار اور وہ اپنی اپنی مرضی کا فیصلہ بتائیں، اور پھر پنچایت کے جو سرپنچ ہیں ان کی مرضی، وہ کسی کو بھی کاری قرار دے کے کاروکاری کروا دیں، مطلب کسی کو قتل کروا دیں، کسی کو کچھ بھی سزائیں جو ہم پنچایتوں کی روز سنتے ہیں، اکثر وہ آ جاتی ہیں نا ایسی چیزیں. اور پھر اگر اس کی ضرورت نہیں ہے آئین اور قانون کی، یہ جو آئین ایک بنا ہوا ہے جس کے سر پہ پورا ملک چلتا ہے، جس کی روشنی میں عدالتیں بنتی ہیں، جس کی روشنی میں یا جس کے مطابق سارے باقی ادارے بنے ہوئے ہیں، اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کوئی آسان طریقہ ڈھونڈ لیں. مطلب یہ تو چلیں، یہ تو مسئلہ تھا نا، ایک بڑا آئینی مسئلہ تھا وزیر اعلیٰ کا، اور تو اس لیے وہاں پر عدالت میں چلے گئے. تو حضور یہ پھر لوکل سطح پر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں نا کہ پھر کوئی مذہبی گروہ، کوئی طاقتور گروہ جب بن جاتے ہیں، کہیں کوئی ٹیپو ٹرکاں والا اور کہیں کوئی، وہ پھر اپنی اپنی پنچایتیں لگا لیتے ہیں، لوگ پھر ان کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جلدی اور فوری انصاف مل جاتا ہے لوگوں کو. وہ گئے اور جو طاقتور شخص ہے وہ جو ڈیسیژن کر دے وہ فوراً ہو جاتا ہے. تو عدالتوں میں تو لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ جو آئین ہے اس میں ان کے مسائل کا حل ہے اور اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. تو لیکن خیر اب اگر لگ رہا ہے لوگوں کو کہ اس کے بغیر بھی فیصلے ہو سکتے ہیں تو ہو جائیں. اچھا پہلے بھی تو ہوتے ہیں، لوگوں نے تو اس بک کو وہ بھی آئے ہیں لوگ جو کہتے تھے کہ یہ ردی کا ٹکڑا ہے، میں اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دوں گا، اور انہوں نے پھینک دی. ان کو کسی نے کون پوچھ سکتا تھا؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا. وہ کر کے اپنی حکمرانی کر کے اپنا سارا وہ وقت گزار کے اور وہ چلے گئے. تو اب بھی ایسے معاملات میں عجیب سا لگتا ہے کہ یار کیا یہ پارلیمنٹیرینز کا، میں تو اس کو سیدھا سا پارلیمنٹ کے کھاتے میں ڈالتا ہوں، سیاسی جماعتوں کے کھاتے میں ڈالتا ہوں کہ وہ اس کو اتنا جامع اور مکمل نہیں بنا پائے ہیں. ہماری پارلیمنٹ اس بک کو، یہ جو آئین ہے ہمارا، اس کو اتنا جامع اور اتنا مکمل نہیں بنا پائے ہیں کہ اس میں ہمارے آئینی اور قانونی جو مسائل ہیں ان کا حل نکل سکے. اور جب وہ نہیں نکلتا تو پھر عدالت کو بیٹھ کے مختلف پارٹیوں کو سننا پڑتا ہے. حالانکہ ایسی بھی نظیر ہے پہلے کہ عدالت جو ہے وہ ریاست کو انوالو کر لیتی ہے، جو کہ اٹارنی جنرل اس میں ہوتے ہیں، وہ اپنی رائے دے دیتے ہیں، یا اپنا معاون مقرر کر لیا جاتا ہے سینئر کسی وکیل کو، اور آئینی مسئلہ ہوتا ہے نا ان سے مشورہ کر کے وکیل بولتے ہیں، وکیل دلائل دیتے ہیں. لیکن شاید اس میں سارے ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، اس لیے عدالت نے اس کا زیادہ اچھا حل تلاش کرنے کی کوشش کی، اور حمزہ شہباز کی رائے لی گئی، پرویز الہی کی رائے لی گئی، اور یہاں تک ہوا کہ عمران خان صاحب کی بھی رائے لی گئی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ انہیں کیا قابل قبول ہے. وہ ہے نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو ہماری عدالتیں بھی بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی خیال کرتی ہیں. ویسے وہ تو کہتی ہیں کہ جناب کسی کو پریشانی نہ ہو، کوئی ٹینشن میں نہ آئے، ان سب کے مسائل حل ہو جائیں ان سب کی مرضی کے مطابق. آئین ہو سکتا ہے اس میں نہ ہو، مجھے تو پتہ نہیں نا، میں نے تو پڑھا نہیں ہے. عدالت میں جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں انہیں زیادہ اچھی طرح پتہ ہے، ممکن ہے اس میں زیادہ اچھا حل نہ ہو، اسی لیے انہوں نے زیادہ اچھا جو حل تھا وہ تلاش کیا. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ، خوشی کی بات یہ ہے کہ سب خوش ہیں. حالانکہ بڑا سمپل سی بات تھی کہ یہ پوچھا جاتا کہ جو کہ پتہ وہاں ڈسکس ہوا ہے کہ کس کے پاس کتنے نمبرز ہیں. جو نون لیگ کے پاس نمبرز تھے وہ 176 ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے پاس نمبر ہیں وہ 168 ہیں. اچھا اب اگر ان کے اعتراضات کیا تھے کہ ہمارے کچھ لوگ عمرہ پر گئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ پاکستان سے باہر ہیں، اور 5 جو الیکشن کمیشن نے ہمارے نامینیٹ کرنے ہیں اراکین وہ ابھی تک نہیں کیے ہیں. اچھا اگر یہ سب کچھ ہو جائے، ان کے 5 اراکین جو ہیں الیکشن کمیشن ان کو نئے دے دے، اور ان کے عمرہ حج والے لوگ بھی واپس آ جائیں، اور جو باہر گئے ہوئے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں، ان سب کو شامل کر لیا جائے، تو کیا ان کا نمبر نون لیگ کے نمبر سے زیادہ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہ وہاں پر عدالت میں ڈسکس بھی ہوئی ہے بات. اگر یہ نہیں ہوتا تو ایک عام آدمی کے طور پہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ یہ ڈیسیژن ہوگا کہ ٹھیک ہے پھر آپ ووٹنگ کرائیں اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیں. اور
ضمنی الیکشن کے بعد جب 17 تاریخ کو ضمنی الیکشن ہوگا، اس میں اگر پی ٹی آئی زیادہ سیٹیں جیت جاتی ہے اور ان کے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تعداد، تو اگین ایک آئینی حل موجود ہے، وہ نو کانفیڈنس کی موو لائیں اور حمزہ شہباز کو فارغ کر دیں. لیکن عدالت نے لانگ ٹرم سوچا ہے، ہمارے مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند ہے عدالت. انہوں نے ہمارے مستقبل کا سوچا ہے اور انہوں نے 22 تاریخ تک ٹائم دے دیا ہے. اب حمزہ شہباز 22 تاریخ تک وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن ان کے کیا اختیارات ہوں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کو تو اچھا نہیں لگ رہا کہ چیف سیکریٹری اور آئی جی وزیر اعلیٰ کے انڈر ہوں، اور کیا کابینہ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ذرا اس کا تحریری اور تفصیلی فیصلہ آ جائے تو پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونا ہے، اور پھر ہنسی خوشی سب لوگ رہنے لگیں گے. ویسے تو ابھی بھی دونوں پارٹیاں ہنسی خوشی ہیں، پی ٹی آئی اور جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ خوش ہیں کہ ان کی کامیابی ہو گئی، ان کی مرضی سے ووٹنگ ہوگی جس دن وہ چاہتے ہیں. حمزہ شہباز خوش ہیں کہ 22 تاریخ تک تو وہ وزیر اعلیٰ ہیں ہی، اور اس کے بعد اگر وہ جیت جائیں، ان کو امید ہے کہ وہ جیت جائیں گے اور پھر وہ کنٹینیو کر لیں گے. تو لوگ ہم تو ایسے ہی سارے پریشان ہوتے رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. وہ دونوں پارٹیاں مل کے ڈیسیژن کر لیں گی. عدالت نے ان دونوں پہ چھوڑ دیا کسی حد تک، اور جو انہوں نے چاہا وہ انہوں نے فیصلہ کر دیا. تو عمران خان صاحب بھی خوش ہیں، اور عمران خان صاحب نے آج پھر خطاب فرمایا ہے، اور اس خطاب میں انہوں نے وہی باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے نیوٹرلز کو دھمکی دی ہے کہ معاشی حالات جب خراب ہوں گے تو آپ بھی تنگ ہوں گے. تو اب نیوٹرلز کو سوچنا چاہیے کہ اپنی تنگی انہوں نے کیسے دور کرنی ہے. عمران خان صاحب کے پاس تو حل ہے، بڑا سمپل سا. وہ حل یہ ہے کہ ان کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دیں تو وہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. جیسے وہ 2018 کے الیکشن سے پہلے کہتے تھے کہ میں جب وزیر اعظم بنوں گا میرے پاس 100 لوگوں کی ٹیم ہے، 200 لوگوں کی ٹیم ہے، پہلے 100 دن میں یہ ہو جائے گا اور پھر یہ ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، اور وہ پھر کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو اب پھر ان کا ایسا ہی دعویٰ ہے کہ وہ کر دے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ میر جعفروں کی مدد کے بغیر سازش ممکن نہیں تھی. تو خان صاحب ایک بڑا سمپل سا کویشچن آپ سے بنتا ہے کہ میر جعفروں کو آپ سزا کیا دیں گے؟ آپ اعلان کر دیں. دیکھیں میر جعفر اور میر صادق جو ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کوئی نہیں کرتا تھا، تو نہ ٹیپو سلطان نے کیے تھے، نہ سراج الدولہ نے کیے تھے. تو آپ بھی اعلان کر دیں کہ میر جعفروں اور میر صادقوں کو کیا سزا دی جائے گی. ویسے تو سب کو پتہ ہے غداری کی کیا سزا ہے، تو آپ اعلان کریں کہ آپ یہ سزا دیں گے، اور دیکھیں پھر لوگ آپ کے ساتھ کیسے کھڑے ہوتے ہیں. پھر آپ ان جنہیں آپ میر جعفر ڈکلیئر کرتے ہیں، جنہیں آپ میر صادق کہتے ہیں، جنہیں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سازش کا پتہ لگنے کے باوجود اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کا مستقبل بچانے کے لیے کوشش نہیں کی، تو پھر آپ ان سے مذاکرات کس بات کے چاہتے ہیں؟ پھر آپ ان سے مدد کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ میر جعفروں اور میر صادقوں سے تو مدد نہیں مانگی جاتی، انہیں تو سزا دی جاتی ہے. پھر آپ کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں کہ آپ نے ان کو سزا دینی ہے، اعلان کریں آپ آج. یہ روز روز کا جو مذاق بنایا ہوا ہے، جو لوگوں میں آپ پروپیگنڈا کا زہر بھر رہے ہیں ان کے ذہنوں میں، اس کو ختم کر دیں. مطلب ایک سائیڈ لے لیں نا، کہ کلیئر ہو جائیں کہ لوگ بھی اور وہ بھی، اور پھر میر جعفروں اور میر صادقوں کو بھی پتہ ہو، جن کو آپ کہتے ہیں ان کا نام لے کر بتائیں، اور ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے یہ سزا بھگتنی ہے، اور آپ بھی شور ہو جائیں. تو یہ ہمت کریں اور کر لیں. کل آپ نے جلسہ کرنا ہے پنڈی کے لیے، آپ نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے بہت بڑا جلسہ کرنا ہے، اور پنڈی سے اسلام آباد آپ نے ریلی بھی نکالنی ہے. تو ہمت کریں اور کل سب کے نام لے دیں کہ کون کون میر جعفر اور میر صادق ہے. پھر گول مول نہ کیجیے گا، اب اوپنلی جواب دے دیں. تو یہ کل کے جلسے میں پتہ چل جائے گا 2 جولائی کا. انہوں نے یوتھ کو بھی بڑی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ساری یوتھ نے آنا ہے وہاں، نوجوان تمام آئیں گے، خواتین نے آنا ہے. تو اب جب ساری قوم جمع ہو ہی رہی ہے آپ کے جلسے میں، تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور یہ ہمیں روز روز کے جھنجھٹ سے نکال دیں، یہ کلیئر کر دیں. اور آپ کے جلسے تو وہاں پہ چل رہے ہیں، لاہور میں بھی چونکہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، تو مریم نواز صاحبہ بھی ایک چھوٹے سے جلسے سے، جلسی کہہ لیں یا چھوٹا جلسہ کہہ لیں، اس سے انہوں نے خطاب کرنا ہے. جیسے عمران خان صاحب نے کیا تھا، وہ لاہور آئے تھے تو انہوں نے بڑا جلسہ نہیں کیا تھا، ایک ایک حلقے میں جا کے. تو مریم بی بھی کل ایک حلقے کا PP 168 کا آئی تھنک وہ کل دورہ کریں گی، اور دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں. ظاہر ہے وہ ووٹ مانگنے جا رہی ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے. بڑا سخت مقابلہ ہے. 17 جولائی کے الیکشن پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اور پھر پروپیگنڈے کا رخ کیا ہوگا. آج ویسے بابر اعوان نے کہا ہے کہ شفاف الیکشن کی صورت میں، تو اب یہ شفاف الیکشن کی گارنٹی کون دے گا؟ کیا کوئی ہمارے ملک میں، کیونکہ ہارنے والا اور خاص طور پہ اگر وہ عمران خان ہو تو پھر تو اس نے تو ماننا ہی نہیں نا کہ شفاف ہوئے ہیں. تو یہ شفاف الیکشن کی گارنٹی کون دے گا جناب؟ یہ ویسے عدالت کو آج اس نقطے پر بھی سوچنا چاہیے تھا. ممکن ہے کہ وہ جو اپنا تفصیلی فیصلہ آنا ہے اس میں اس کا کچھ کر دیں، ڈیسیژن کر دیں. تو وزیر اعظم صاحب نے آج ملاقاتیں کی ہیں، آرمی چیف سے بھی تصویر بھی ایشو کر دیا ہے.
مطلب یہ روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں نا تو اس کو ایک سمبولک سی چیز سمجھا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے، چلیں چونکہ ہمارے پاس خوش ہونے کے لیے اور کچھ نہیں ہے تو انہی چیزوں پہ خوش ہو لیتے ہیں، اور امریکی سفیر سے بھی ملاقات کیا ہے۔ امریکی سفیر بھی کام تو کر رہے تھے اپنا، انہوں نے شروع کر دیا تھا، لیکن صدر مملکت نے ان کی لکیریں نکلوا دیں۔ انہوں نے کاغذات نامزدگی اپنے پیش کرنے تھے اور انہیں آئے ہوئے تقریباً کوئی 1.5 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ صدر صاحب انہیں ٹائم نہیں دے رہے تھے۔ آپ کو پتہ نا امریکہ نے چونکہ سازش کی ہے اور صدر صاحب عمران خان صاحب کے دوست ہیں تو صدر صاحب کو ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ تو ویسے ٹائم بھی عجیب بات ہے، ہمارے ملک میں تو اگر وہ کرنا ہو، حلف لینا ہو تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور کسی کو سپورٹ کرنی ہو تو سب کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جو طبیعت خراب والے ہوتے ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال آج صدر پاکستان نے ان سے حلف لے لیا ہے، اب امریکی سفیر باقاعدہ ہمارے ملک میں سفیر ہو گئے ہیں۔ ویسے تو وہ جو بن کر آ جاتا ہے وہی سفیر ہوتا ہے، ہم تو اس کو وائس رائے بھی کہتے تھے، اب چلیں سفیر بھی کہہ لیں، اب تو ہم نے آزادی لینی ہے نا عمران خان صاحب کے بقول، تو دیکھتے ہیں ہمیں آزادی کیسے ملتی ہے۔ تو جناب میں ذکر کر رہا تھا کہ کوئلوں کی دلالی میں منہ کالے والا افغان وار کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بھرپور اس میں حصہ لیا، مطلب ہمارا نقصان ہوا، ہمارے ملک کا سوشل فیبرک خراب ہو گیا، کلیشنکوف کلچر آ گیا ہمارے ملک میں، وہ جو ہے ہیروئن کلچر آ گیا، سارا کچھ ہوا، لیکن ہم ساتھ کھڑے تھے کہ افغان ہمارے بھائی ہیں اور یہ ہماری ڈیفنس لائن ہے، اور بلکہ وہ ہوتا تھا ایک نعرہ کہ افغان تو بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے، تو ہم تو اس کو اپنی جنگ سمجھ کے لڑتے رہے، ہمارے 70-80 ہزار لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ تو اب بھی ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کو ہم نے شکست دی، پہلے روس کو ہم نے شکست دی، پھر امریکہ کو ہم نے شکست دی، اور ہمارے لوگ ہیں طالبان جو وہاں پہ افغان حکومت ہے وہ ہماری حکومت ہے۔ اور جناب جب ہمیں کوئلے کی ضرورت پڑی ہے تو پاکستان کی حکومت نے تو اس پر درآمدی ڈیوٹی ہے سب کچھ ختم کر دیا، وہاں سے آنے والی کوئلے سمیت کئی چیزوں پہ درآمدی ڈیوٹی ختم کر دی، لیکن افغان حکومت نے ہمیں کوئلہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ انکار ہی سمجھے نا کہ جو $90 پر ٹن پہ کوئلہ ملنا تھا وہ انہوں نے $200 پر ٹن پہ کر دیا ہے، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھٹی کریں، ہم نے آپ کو کوئلہ نہیں دینا۔ تو ہماری حکومت کے لیے، ہمارے دفتر خارجہ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم جن پر اتنا ڈپینڈ کرتے ہیں، ہم پوری دنیا میں اتراتے پھرتے ہیں کہ افغانستان کو ہم نے بچایا ہے اور ہم نے وہاں پہ بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دے دی ہے افغانوں کے ساتھ مل کے، تو افغانوں کا ہمارے ساتھ کیا رویہ ہے؟ ویسے تو ساری دنیا میں یہی حال ہو رہا ہے، افغان کے کم از کم افغانوں کے بارے میں تو ہماری پالیسی کچھ ایسی ہونی چاہیے جس میں ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہتر نظر آنے چاہیے، تو لیکن حد یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کوئلہ تک دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو خیر یہ حکومت سوچے، حکومت دیکھے کہ یہ کیا ہونا ہے اس میں۔ اور دوسرا جناب آج سوشل میڈیا پہ بڑا ایشو چلتا رہا ہے کہ دانیہ شاہ نے عدت توڑ دی ہے، اور دانیہ شاہ کون ہے؟ عامر لیاقت صاحب کی سابقہ بیگم، تیسری بیگم جو تھی، عامر لیاقت صاحب مرحوم تو اللہ کے حضور پیش ہو گئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کتنے ویلے لوگ ہیں ہم کہ ہمیں پریشانی اس بات پر ہے کہ دانیہ شاہ نے اپنی عدت کے دوران وہ ٹریول کر رہی ہیں، کہیں جا رہی ہیں، اور اس پہ جو دھڑا دھڑ وہ فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ اور ہر جگہ میسیجز چل رہے ہیں اور لوگ پریشان ہوئے ہیں کہ اس نے عدت توڑ دیا ہے۔ وہ حضور وہ پرانی ویڈیو تھی، اپریل کی، شاید 2 اپریل کی ویڈیو ہے، یعنی جب عامر لیاقت صاحب حیات تھے اس زمانے کی وہ ویڈیو ہے، لیکن آپ لوگوں کی سائیکی دیکھیں، ہماری مینٹیلٹی دیکھیں کہ ہمیں اس بات پہ پریشانی ہے۔ جناب ہمارے مذہب نے ہمیں بہت سی اچھی باتیں بتائی ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے آسانیوں کا سبب بن سکتے ہیں، ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو لیے اچھے رول ماڈل بن سکتے ہیں جن کو وہ فالو کر کے وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائے۔ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، مذہب ان چیزوں کے لیے نا، لیکن ہمیں کس چیز کی پریشانی ہوئی ہے کہ دانیہ شاہ عدت میں باہر چلی گئی ہیں، اور وہ بھی ایک جھوٹی ویڈیو پر، مطلب کسی کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ اس کی کوئی ویریفائی کر لیں، کہیں سے ڈھونڈ ہی لیں، چیک کر لیں، پتہ کر لیں، مطلب ایک دوسرے کو فارورڈ کیے جا رہا ہے، وہ واٹس ایپ پہ میسیجز جا رہے ہیں۔ کیا لوگ ہیں یار، مطلب ہم نے اگر ترقی کرنی ہے، ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمارے لوگوں کو چاہیے ایک تو تعلیم حاصل کریں، مذہب کی بھی تعلیم حاصل کریں، اور ایسے ایشوز جو ہیں وہ جو ہمارے جید علماء کرام ہیں ان پر چھوڑ دیں کہ وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ کر دیں، اگر کوئی ایسا ایشو آ بھی جائے تو وہ اس میں رہنمائی فرمائیں۔ یہ جو ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، ان کو چھوڑ دیں اور
کوئی ایسا کام کرے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, لوگوں کی بھلائی ہو. اور لوگوں کی بھلائی سے یاد آیا کہ حکومت نے کل پھر پیٹرول بڑھا دیا ہے, اور یعنی پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے. تو تیل جناب ہمارا ہی نکلنا ہے, لوگ مر رہے ہیں, برا حال ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے. وزیر اعظم صاحب, انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو رہی ہے قیمت, تو ہمیں کیوں نہیں سستا مل رہا؟ ہم پر کیوں وہ لیوی جو 50 روپے لگانے کا وہ کیا ہوا ہے؟ کوئی خدا کا خوف کھائیں, اس کو ریویو کریں, اس سے IMF سے ڈیل کریں یار, جیسے مرضی مینیج کریں. یہ لوگوں کے لیے مصیبت ختم کر دیں, لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. یہ ہمارے سامنے روزانہ سٹوریاں آنی شروع ہو گئی ہیں. ابھی میں اس وقت کچھ نہیں بات کر رہا, لیکن یہ روزانہ آپ سب کو بھی پتہ ہے, سب کا یہ مسئلہ ہے. فیول پیٹرول سب نے استعمال کرنا ہے, جس نے ٹریول کرنا ہے, جس نے ایون رکشے میں, بس میں, وین میں ٹریول کرنا ہے, اس کو بھی کرائے کے مد میں پتہ چل جائے گا. تو یہ حکومت کا فرض ہے کہ اس بارے میں کوئی خیال کرے اور اس پہ ریویو کریں اور پیٹرول کی قیمتیں کم کریں. شکریہ.